بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فیس بک لائیو سیشنز کا سلسلہ جاری ہے، اور ان لائیو سیشنز میں ہم گفتگو کرتے ہیں یوتھ کے حوالے سے، یوتھ کے کردار کے حوالے سے، جمہوری اقدار کے حوالے سے۔ اور پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ ایک غیر سرکاری اور غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایجوکیشن اور پیس کے حوالے سے کردار ادا کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے نوجوانوں میں جمہوریت اور جمہوریت کی اقدار کے حوالے سے ایک کمپین کا آغاز کیا ہے، جس میں نوجوانوں کو جمہوریت اور جمہوری اقدار کی تفہیم کرائی جاتی ہے۔ اس میں مختلف طلباء وہ شریک ہوتے ہیں اور جمہوریت کے حوالے سے وہ سوالات بھی کرتے ہیں، اور طلباء اور نوجوانوں کے کردار پر گفتگو بھی کی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ BBA کے اسٹوڈنٹ کراچی یونیورسٹی سے شاہ نور موجود ہیں، اور شاہ نور سے میں یہ کہوں گا کہ وہ نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے سوالات کا آغاز کریں، اور ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ہی علامہ عسکری صاحب جوائن کریں گے، اور جب تک کہ عسکری صاحب تشریف لاتے ہیں میں شاہ نور سے کہوں گا کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں۔ آج کے معاشرے میں نوجوان بہت زیادہ کی تعداد میں پاکستان ایک اکثریت میں جو کہ پاکستان میں نوجوان ہے، پاکستان میں نوجوانوں کا کیا کردار ہوگا ایز اے ڈیموکریٹو یا ایز این انڈیویجول؟ ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے پاکستان؟ جی بالکل، جمہوریت میں نوجوانوں کا کردار اتنا زیادہ اہم ہوتا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی جو کل آبادی ہے اس کا 60% 60% حصہ وہ یوتھ پر مشتمل ہے، اور جمہوریت میں عددی اکثریت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ عددی اکثریت کے اعتبار سے یہ بڑی قوت ہے نوجوان۔ پھر جمہوری معاشرے میں نہیں، دنیا کے ہر معاشرے میں نوجوانوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں گے تو تاریخ اسلام میں بھی جمہوریت کی اہمیت آپ کو یوں نظر آئے گی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دین دی تو اس دعوت کو جن لوگوں نے سب سے پہلے قبول کیا اور پیش رہے وہ اس وقت کے جوان تھے اور نوجوان تھے۔ انہوں نے نبی اکرم کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا۔ پھر دین کی تبلیغ میں نوجوانوں کا کردار وہ اہم ہے۔ کسی بھی ریاست میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اس ریاست کی اساس ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو جوانی کا عرصہ ہوتا ہے یہ مسلسل ایک تحریک ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اس میں کچھ کر گزرنے کا ایک عزم ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس ایسی عمر کے افراد کی اکثریت ہو جو کچھ کر سکتے ہوں اور کر گزرنے کا عزم رکھتے ہیں، تو پھر ایسے میں سماجی قائدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس نوجوان طبقے کو درست سمت میں اگر لگا دیں تو پھر وہی ریاست ایک کامیاب ریاست بن جاتی ہے۔ اور اگر نوجوانوں کی یہی اکثریت فارغ رہے، ان کے پاس کوئی مثبت سرگرمی نہ ہو، تو یہی نوجوانوں کی اکثریت ایک فائنینشیل برڈن بن جاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان کی تحریک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بزرگ اکابرین تھے، ہر عمر کے افراد تھے، وہاں نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ساتھ تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے حکیم محمد سعید صاحب کا ایک
इंटरव्यू देखा था PTV पर, जिसमें हकीम सईद साहब ने ये कहा था कि कायदे आज़म सबसे ज़्यादा वक्त अपनी तहरीक में नौजवानों को दिया करते थे, और कायदे आज़म ये समझते थे कि क़याम पाकिस्तान नौजवानों की जद्दोजहद के बगैर मुमकिन नहीं है। आज भी अगर हम चाहते हैं कि ये रियासत तरक्की की मंजिल तय करें, आज भी अगर हम चाहते हैं कि ये रियासत मुस्बत समत में जाए, तो हमें नौजवानों की जो अक्सरियत है इसको मुस्बत समत देनी होगी। समाजी कायदीन की ये जिम्मेदारी है कि वो यूथ को इंगेज करें, और यूथ को इंगेज इस तरीके से करें कि उनका किरदार इस मुआशरे में नज़र आए। अब वो यूथ का किरदार कैसे नज़र आ सकता है, हमारे पास उसके मुख्तलिफ ज़राए हैं। एक तो ये कि एक तालिब इल्म जिस इदारे से वाबस्ता है, जैसे आप यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, एक तालिब इल्म है वो किसी दारुल उलूम से, जामिया से, किसी मदरसे से वाबस्ता है, और कोई तालिब इल्म है वो किसी भी इदारे से वाबस्ता हो। ऐसे में ज़रूरी है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद न रहें, बल्कि अपनी शख्सियत को समाजी बनाएं। और समाजी उसी सूरत में बन सकती है कि जब निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ वो गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी एक तहरीक चलाएं नौजवान, जिसमें नौजवानों को अमूमन और पूरी तमाम तबकात को, नौजवानों को खुसूसन और तमाम तबकात को अमूमन मुतहरिक करें। अगर नौजवान आपका बेदार है तो आपका मुस्तकबिल रोशन है, और अगर आपकी रियासत का नौजवान वो बेदार नहीं है तो फिर ये जहन में रख लीजिए कि आपका मुस्तकबिल वो खुश आइंद नहीं है। जी अच्छा, यानी आप यही कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तरक्की जो नहीं हो पा रही है, उसकी क्या वजह यही है कि पाकिस्तान के नौजवानों को बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिल गया है? और उसके अलावा, या भले ही आप पाकिस्तान की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, जितने भी बड़े एम्पावर्ड लोग हैं, या जितने भी आप बड़े लोगों की बात करेंगे जो कि अब इतने एम्पावर में आ गए कि वो दूसरों को एम्पावर करते हैं, तो उनमें से एक या दो को छोड़ के आपको कोई भी जवान नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में अगर आप देख लें, आप बमुश्किल 15 से 20 नाम अगर आप जवानों के लेंगे, तो उन 15 से 20 के मुकाबले में आप बआसानी 200 से 300 नाम एक 60 प्लस या 50 प्लस लोगों के नाम ले सकते हैं जो कि एम्पावर्ड है। तो क्या ये कोई बैक पॉइंट है, क्या ये कोई बैक फ्लो है कि जो जवान है वो पूरी दुनिया में आज इस 21वीं सदी में इस टेक्नोलॉजी के दौर में पीछे रह गए हैं बनिस्बत 60 प्लस या जो 50 प्लस जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है, क्या उनसे पीछे रह गए जवान? जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, और आपके सवाल के साथ ही मुझे एक और सवाल अभी स्क्रीन पर नज़र आया था, और उस सवाल में ये पूछा गया था कि क्या हमारी रियासत में नौजवानों को उनके हुकूक मिल गए हैं, क्या रियासत में नौजवानों को, और ये सवाल आया है जनाब सिराज अहमद साहब की जानिब से। उन्होंने कहा है कि आप क्या समझते हैं कि क्या रियासत ने नौजवानों को जमहूरी हुकूक दे दिए? मैं पहले इस सवाल को अटेंड करता हूँ, उसके बाद फिर आपके सवाल की जानिब आता हूँ। ये जहन में रहे कि हमारा मुआशरा तरक्की याफ्ता मुआशरा नहीं है, बल्कि तरक्की पजीर मुआशरा है। हम अभी तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। रही ये बात कि क्या नौजवानों को इस जमहूरी मुआशरे ने हक दिया, तो इसका जवाब यह है कि वो तमाम हुकूक जो नौजवानों को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल सकेंगे, लेकिन वो जमहूरी निज़ाम के ज़रिए ही मुमकिन है कि वो इनको मिल सकें। दर हकीकत हमने अपनी रियासत को जमहूरी नहज पर तो ढाला है, लेकिन जमहूरी अक़दार को अख्तियार नहीं किया।
جب تک جمہوریت کے ساتھ ہم اپنی سوچ میں جمہوریت نہ لائیں، اپنے رویے میں جمہوریت نہ لائیں، اپنی تہذیب میں جمہوریت نہ لائیں، اس وقت تک حق اور فرض کا یہ مرحلہ طے نہیں ہو سکتا۔ نوجوانوں کے حقوق کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہوتا کہ ہمارا آئین جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ آئین ہمیں کیا حقوق دیتا ہے۔ خاص طور پہ ہماری یوتھ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان میں ہمارے نوجوانوں کو کیا حقوق دیے گئے ہیں، اور جو نوجوانوں کے حقوق ہیں 73 کے آئین میں، در حقیقت وہی حقوق نوجوانوں کو دنیا میں جہاں ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں مل چکے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک ہم منزل تک اس لیے نہیں پہنچے کہ اول ہمیں حقوق کی خبر نہیں ہے، دویم ہم جمہوریت میں وقفے سے اس ریاست کو لے کر آگے چلتے رہے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 1947 میں پاکستان بنا اور 1956 میں پہلا آئین بنایا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 1947 سے لے کر 1956 تک یہ ریاست بغیر کسی آئین کے چلتی رہی۔ قیام پاکستان کے 9 سال کے بعد آئین بنا، اور جب یہ آئین بنا تو ابھی 4 سال گزرے تھے کہ یہ آئین معطل ہو گیا، پھر ماشاء اللہ لگ گیا۔ اس ملک میں پھر دوبارہ ایک دوسرا آئین آیا 1962 میں، وہ آئین 1969 میں پھر ختم ہو گیا۔ پھر 1973 میں ایک آئین آیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں، وہ آئین ابھی جاری و ساری ہے اور اس ملک پر لاگو ہے، اور اس آئین میں نوجوانوں کو ان کے جملہ حقوق دیے گئے ہیں اور اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ بنے، نوجوان اپنے حقوق اپنے حکمرانوں کو باور کرائیں، اپنا حق نوجوان اپنے حکمرانوں سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلا مرحلہ اپنے حقوق کی آگہی ہے۔ تو اگر یہ نوجوان اپنے حقوق کا ادراک کریں اور اپنے حقوق کی آگہی کے بعد اس کے لیے جدوجہد کریں، تو یہی جمہوری نظام نوجوانوں کو ان کے حقوق فراہم کر سکتا ہے، اس لیے کہ جمہوری نظام میں حکمران عوام کے تابع ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو یوتھ ہے وہ منظم نہیں ہے، وہ بکھری ہوئی ہے، جتنے افراد ہیں اتنی سوچ ہے۔ اگر یہ یوتھ سوشل میڈیا کے ذریعے، اگر یہ یوتھ طلبہ تنظیموں کے ذریعے متحد ہو اور مشترکہ جد و جہد کرے، تو یہی جمہوری نظام انہیں ان کے حقوق دے سکتا ہے۔ تو اگر میں خاص طور پہ پاکستان کی بات کروں تو جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ تمام نوجوانوں کو حاصل ہیں، وہ مکمل طور پہ آزاد ہیں، فریڈم آف اسپیچ ہے، سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے۔ اب ان سب آزادیوں کے بعد بھی اب ایسی کون سی آزادی بچی ہوئی ہے یا ایسی کون سی کانسٹیٹیوشن میں چیزیں بچی ہوئی ہیں جو کہ نوجوانوں کو آج بھی نہیں معلوم، اور اگر معلوم ہو جائیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں سے؟ جی بالکل۔ اصل میں آزادی کا مطلب پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی ایک سسٹم کے اندر، ایک ضابطے کے اندر ہو تب ہی وہ آزادی ہے، اور اگر آزادی اپنی حد کے پار ہو تو وہ آزادی نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ ہمارے ہاں فریڈم آف اسپیچ ہے، بولنے کی آزادی ہے، لیکن بولنے کی آزادی میں ہم بولنے کے آداب سے واقف نہیں ہیں۔ جمہوریت ہمیں اختلاف کا حق دیتی ہے کہ ہم دوسروں سے اختلاف کر سکتے ہیں،
لیکن ہمارے اس اختلاف کے حق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس سے ہم اختلاف کرتے ہوں اس کا ہم جینا دو بھر کر دیں، اس کی زندگی عذاب کر دیں۔ اختلاف کا مطلب انتشار نہیں ہے۔ اگر جمہوری نظام میں نوجوانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے اپنی حکمرانوں سے اختلاف ہے تو میں آ کے املاک کو نظر آتش کرنا شروع کر دوں، میں تشدد کی راہ اختیار کروں۔ تو ہر آزادی اپنی کچھ پابندیوں میں ہوتی ہے، ہر آزادی اپنے ایک ضابطے میں ہوتی ہے۔ تو نوجوانوں کو جو آزادی تو حاصل ہے، لیکن ان نوجوانوں میں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس آزادی کے آداب کیا ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ اپنی مخالف پارٹی کے قائدین کا کس طریقے سے تمسخر اڑایا جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کسی جانور کے جسم پر کسی پارٹی کے قائد کا گلا کاٹ کے وہ تصویر لگا دی جاتی ہے۔ یہ سب بہت افسوسناک ہے۔ یہ آزادی اظہار میں نہیں آتی۔ مجھے اظہار رائے کی آزادی ہے جمہوری معاشرے میں، لیکن مجھے اس بات کی آزادی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہے کہ میں کسی کی تضحیک کروں، کسی کی توہین کروں، میں کسی کا تمسخر اڑاؤں، کسی کی کردار کشی کروں۔ یہ آزادی مجھے نہیں ہے۔ مجھے جمہوریت بولنے کی آزادی دیتی ہے کہ میں اپنی رائے کا اظہار برملا کر سکتا ہوں، لیکن جمہوریت میں یہ آزادی نہیں ہوتی کہ میں تو اپنی رائے کا اظہار برملا کر سکتا ہوں، لیکن اگر یہی حق دوسرا شخص استعمال کرے اور اس کی رائے مجھ سے مختلف ہو تو میں اس اختلاف کو انتشار میں لے جاؤں۔ جمہوریت مجادلے سے نکالتی ہے، جمہوریت مناظرے سے نکالتی ہے، جمہوریت مکالمے کی بات کرتی ہے۔ یعنی جمہوریت میں ڈیبیٹ نہیں ہے، جمہوریت میں ڈائلاگ ہے۔ ڈائلاگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ سے ڈائلاگ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں وہ میں کہوں گا، لیکن آپ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات کو من و ان تسلیم کریں۔ اگر آپ چاہیں میری بات سے اتفاق کریں تو آپ تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن آپ پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ڈائلاگ میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ جو مافِ ضمیر رکھتے ہیں، جو آپ سوچ رکھتے ہیں، آپ اپنی سوچ کا برملا مجھ سے اظہار کریں۔ میں آپ کی بات پوری سنوں گا، لیکن میں پابند نہیں ہوں کہ میں آپ کی بات مانوں گا۔ اگر آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا تو میں مان لوں گا، اگر میں اتفاق نہیں کروں گا تو یہ میرا حق ہے کہ میں آپ کی بات سے اختلاف کروں، اور اس اختلاف کے باوجود بھی ہم اور آپ ایک جیسے رہیں، ہمارے اور آپ کے تعلق میں فرق نہ پڑے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ذہن اگر الگ الگ ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جہاں ذہن الگ الگ ہونے کے ساتھ ساتھ دل بھی الگ الگ ہو جائے۔ اس کو ایک مثال سے میں واضح کروں کہ ایک پیپر کے اوپر اگر آپ کمپاس رکھیں اور ایک آپ سرکل کھینچ لیں، پھر جو پرکار کی نوک ہے وہ مرکز سے نہ ہٹے۔ آپ پرکار کو تھوڑا کھولیں، ایک اور بڑا سرکل کھینچ لیں، تھوڑا اور بڑھائیں، ایک اور بڑا دائرہ کھینچ لیا، پرکار کو گھٹاتے اور بڑھاتے رہیں تو آپ دائرے کھینچتے چلے جائیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پرکار کی نوک مرکز سے نہیں ہٹی اور آپ پرکار کو گھٹاتے رہے، بڑھاتے رہے، دائرے کھینچتے رہے، کیا کوئی دائرہ کسی دائرے کو کراس کرے گا؟ نہیں، کوئی کسی کو نہیں کرے گا کراس۔ بالکل بالکل۔
अच्छा, अब मैं एक दूसरी सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ। एक और पेपर है, उस पर मैंने प्रकार की नोक रखी और मैंने फिर एक दायरा खींच लिया। फिर मैंने नोक का मरकज तब्दील कर दिया, प्रकार की नोक को किसी और जगह रखा, फिर एक दायरा खींचा। फिर मैंने प्रकार की नोक का मरकज तब्दील कर दिया, एक और दायरा खींच दिया। यानी हर दायरा खींचने से पहले मैंने प्रकार की नोक का मरकज तब्दील किया। अब जितने दायरे बनेंगे, क्या ये मुमकिन है कि ये एक दूसरे को क्रॉस ना करें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रॉस करेंगे। जी। अब ये जो दो मैंने आपके सामने अमल रखे हैं, एक अमल के अंदर कोई दायरा किसी दायरे को क्रॉस नहीं कर रहा, दूसरे अमल के अंदर हर दायरा हर दायरे को क्रॉस कर रहा। इसका बुनियादी सबब यह है कि वो सिचुएशन कि जिसमें दायरे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उसमें हर बार मरकज तब्दील हो रहा है, और वो सिचुएशन जिसमें दायरे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, उसमें मरकज एक ही है। प्रकार कभी बड़ा आप दायरा खींचते हैं, कभी आप छोटा दायरा खींचते हैं, लेकिन मरकज एक ही है। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की ये यूथ अपने मजहबी नज़रियात, अपने सियासी नज़रियात अलग अलग रखने के बावजूद पाकिस्तानियत जो एक कदर मुश्तरक है, अगर पाकिस्तानियत को अपना नुक्ता बनाते हैं मरकजी, और फिर इस नुक्ते पर कायम रहते हुए हम अपनी फिक्र के दायरे खींचते चले जाएं, तो ये वो सिचुएशन होगी जिसमें अफकार अलग अलग होंगी लेकिन इंतशार नहीं होगा। लेकिन जहां मरकज तब्दील हो गया, जैसे मैंने बताया ना कि पाकिस्तानियत एक कदर मुश्तरक है, पाकिस्तान का फ़ायदा मेरा फ़ायदा है, पाकिस्तान का नुकसान आपका नुकसान है। जब ये बात तय है, आपके सोचने का ज़ाविया मुख्तलिफ हो सकता है, मेरे सोचने का ज़ाविया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कदर मुश्तरक क्योंकि पाकिस्तान है, तो ये दोनों दायरे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन दायरे उस वक्त क्रॉस करेंगे जब आपने दायरा बनाया और मरकज़ आपने रखा पाकिस्तानियत को, मैंने दायरा बनाया, मैंने मरकज़ रखा अपनी लिसानियत को, अपनी ज़बान को। अगर मैं कोई ज़बान बोलने वाला हूँ, उस ज़बान तक मैंने अपनी फिक्र को महदूद रख लिया। एक दूसरा बंदा है, उसने अपनी ज़बान को, अब पाकिस्तान में कई ज़बानें बोली जाती हैं, हर तबका अगर अपनी ज़बान का भला चाहे, कितने मसालिक रहते हैं, ये एक डाइवर्सिटी सोसाइटी है, इसमें मसालिक की बुनियाद पर तकसीम है, इसमें ज़बान की बुनियाद पर तकसीम है, इसमें मज़हब की बुनियाद पर तकसीम है, इसमें इलाकाइयत की बुनियाद पर तकसीम है। तो ये सारी तकसीमें उलझ जाएंगी। इसलिए हमें एक बुनियादी नुक्ता पहले तय करना होगा कि हम पाकिस्तान के फ़ायदे को अपना फ़ायदा समझें, पाकिस्तान के नुकसान को अपना नुकसान समझें। अगर हम ये तय करने में कामयाब हो जाते हैं, बेहतरीन है। आपकी सोच मुझसे मुख्तलिफ है, इससे मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी सोच आपसे मुख्तलिफ है, आप पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि सोच के तबादले से ये ज़रूर हो सकता है कि मैं अपनी सोच में अगर आपसे इस्तिफ़ादा कर सकता हूँ तो वो करूँ। आप जहाँ समझते हो, जितना समझते हो, आप मेरी सोच से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अलगरज़ मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ कि आपने कहा कि नौजवानों को हर किस्म की आज़ादी है। अब ये नौजवान कौन सी आज़ादी मांगते हैं? मैं यही बता रहा हूँ कि आज़ादी हमें है, हमें आज़ादी का इस्तेमाल नहीं आता। हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कब, कहाँ, कितना, क्या बोलना है। हमें इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमारी आज़ादी कब, कहाँ, किसकी दिल आज़ारी का सबब बन रही है। हमारी जो आज़ादी है, किसकी आज़ादी में मदाखलत कर रही है। हमारी आज़ादी किसकी आज़ादी में मुखिल हो रही है। आज़ादी अपने आदाब के साथ है, आज़ादी अपनी तहजीब के साथ है।
جب آزادی اپنے آداب کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسی سوسائٹی کو ہم ڈیموکریٹک سوسائٹی کہتے ہیں. اور یہ ڈیموکریٹک کلچر اوور دا نائٹ نہیں آتا. مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے. اٹ ول ٹیک اے ٹائم. آپ جمہوریت کو موقع دیں, جمہوری پروسیس کو جاری رہنے دیں, اس میں تعطل نہ آنے دیں, تو پھر یہ سفر اگر سلو بھی ہے تو یقیناً گریجولی ہم اس میں بہتری دیکھیں گے, اور ہر آنے والا وقت ہماری اس سوسائٹی کو جمہوری اقدار کی جانب لے جائے گا, جہاں ہم آزادی بھی رکھتے ہوں گے اور آزادی کا اظہار بھی جانتے ہوں گے, اظہار کا سلیقہ اور قرینہ بھی جانتے ہوں گے. جی شاہ. جی اچھا. سو آپ نے بتایا کہ جو سوسائٹیز, جو مین سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ مین طور پہ بیسکلی سب ڈپینڈ کرتی ہیں ان کے نوجوانوں پر, اور ڈیموکریسی میں ویلیو ہوتی ہے میجورٹی کی, اکثریت کی, اور پاکستان میں میجورٹی ہے 60% یوتھ کی. اب یہ کیا وجہ ہے کہ لیڈر کو سلیکٹ کرنے کے لیے یا لیڈر کو الیکٹ کرنے کے لیے آپ کی عمر جو ہے وہ بس منیمم 18 ایئرس 18 سال ہونی چاہیے, اور لیڈر بننے کے لیے 45 سال, یا وزیر اعظم بننے کے لیے غالباً 45 یا 50 سال, لیڈر چننے کے لیے 18 سال اور لیڈر بننے کے لیے 45 سال ہوتا ہے. سو کیا یہ نوجوانوں کے خلاف بات نہیں ہے کہ اگر جوان اگر اتنا ہی قابل ہے تو وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے 18 سال کی عمر میں, اگر اکثریت اسے قبول کر لے؟ جی جی, آپ نے بالکل درست کہا کہ جب ووٹ دینے کے لیے عمر 18 سال ہے تو وزیر اعظم کے لیے عمر 18 سال کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عمر کا ایک الگ تقاضا ہوتا ہے. ووٹ دینا وہ ایک رائے کا اظہار ہے, اس کے لیے تو 18 ایئرس وہ عمر کافی ہے. 18 سال کا نوجوان اتنا فہم رکھتا ہے کہ وہ اپنے ریاست کے حالات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان حالات میں اسے کسے ووٹ دینا ہے. لیکن اس عمر میں کیونکہ ماضی کے تجربات نہیں ہوتے, مشاہدات کی کمی ہوتی ہے, اور پھر ہم اپنے علاقائی اور صوبائی اور ملکی حالات سے تو اس عمر میں واقف ہوتے ہیں, لیکن بین الاقوامی صورتحال سے ہم واقف نہیں ہوتے. ایک جو وزیر اعظم ہے اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, لہٰذا اس کے لیے جو عمر رکھی گئی ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے کہ 25 سال ایم این اے اور منسٹر بننے کے لیے کم سے کم عمر 30 سال. صدر پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ عمر کم سے کم 45 ایئرس ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس میں مطالعے کے ساتھ مشاہدہ بھی آ جاتا ہے, اس عمر میں جوش کے ساتھ ہوش بھی آتا ہے, اس عمر میں ٹھہراؤ, تحمل اور بردباری بھی آتی ہے. لہٰذا 18 سال کی جو عمر ہے وہ ووٹ ڈالنے کے اعتبار سے تو بہت مناسب عمر ہے, لیکن ریاستی امور چلانے کے لیے بہرحال ہمیں ایک ایسی عمر کا تعین کرنا پڑے گا کہ جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ اتنی کم سے کم اتنی عمر کا فرد وہ بین الاقوامی حالات پر نظر رکھ سکتا ہے, یا اس کی آبزرویشن اتنی گہری ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ کو رن کر سکتا ہے. جی اچھا. سو اب 18 سال کی عمر میں ایک ڈیموکریسی کے ذریعے آپ لیڈر سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب پاکستان کے اگر خصوصاً اگر بات کی جائے تو پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اراؤنڈ 48 یا 49% ہے, اور اس کے علاوہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں بھی ان پر بھی کئی سوالیہ نشان ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ادارے PIA کے اندر کئی پائلٹس کی جعلی ڈگریاں اکثر نکل آتی ہیں, کہیں ہمارے پولیٹیشینس پہ بھی وہ جعلی ڈگری کا الزام لگ جاتا ہے. اس طرح کی باتیں روز کا معمول ہے. سو جہاں پر
صرف آدھی جہاں پر ہے ہی صرف 50% عوام آن پیپر لٹریٹ ہے، اور اس 50% پر بھی سوالیہ نشان، انکلوڈنگ منسٹرز، انکلوڈنگ جو بڑے آفیسرس ہیں انہیں ملا کے. سو اب یعنی جو اکثریت ہے، اکثریت کو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ قابل نہیں ہے، اکثریت کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اکثریت کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ یوتھ پہ بھی ہے، اکثریت کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو وہ یوتھ پہ ہے، دوسرا ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، تیسرا ان کے پاس قابلیت نہیں ہے. اب ایجوکیشن، قابلیت، تجربہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود کیا انہیں پھر بھی گھوڑے کی لگام دے دینا کسی اندھے کو دے دینے کے برابر نہیں؟ بالکل آپ نے تعلیم کے حوالے سے ایک اہم بات کہی. اصل میں ہماری ریاست کے متعدد مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ تعلیم بھی ہے. اور جب تعلیم عام ہوتی ہے، تعلیم کا شعور عام ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا جمہوریت کی، جمہوری اقدار کی، نوجوانوں کی ذمہ داریاں، اگر یہ تعلیم عام ہو جائے تو پھر ہمیں اس موضوع پر اتنی گفتگو بھی نہیں کرنی پڑے گی. پھر لوگوں میں خود شعور آئے گا. جو بات ہم بیٹھ کر رہے ہیں، جس کمی کو ہم محسوس کرتے ہیں اپنی قوم میں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، پھر ہمیں یہ بات نہیں کرنی پڑے گی. جمہوریت میں ایک تعلیمی قابلیت کی ایک حد ہے کہ اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی تعلیمی قابلیت کی ایک حد ہے. لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کی عمر کافی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کی پاکستان سے وفاداری کم ہے. اگر آپ کے پاس کسی انسٹیٹیوٹ کی ڈگری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھدار بھی کم ہوں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن ان کی لکھی ہوئی کتابیں وہ ایم اے اردو میں پڑھائی جاتی ہیں. کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی اپنی تعلیمی قابلیت وہ انٹر بھی نہیں ہے، لیکن ان کی لکھی ہوئی کتب بی اے اور ایم اے کے نصاب کا حصہ ہے. لہٰذا ہمیں موقع سب کو دینا چاہیے. پھر جو تعلیم والے ہوں گے، شعور والے ہوں گے، وہ تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر، شعوری استعداد کی بنیاد پر خود آگے نکل جائیں گے. جی شان. جی اچھا، اب آپ نے جیسے بات کی کہ بھئی وہ خود آگے بڑھ جائیں گے، اب ہم بات کرتے ہیں. اب ہمارے جو نوجوان ہیں وہ، جیسے آپ فری لانسنگ کی فیلڈ لے لیں، بغیر گورنمنٹ کی سپورٹ کے دنیا کی لیڈنگ انڈسٹری پاکستان کی فری لانسنگ کی، یا جیسے اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کی انڈسٹری دیکھ لیں، کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوتی، الٹا ہر سال 2 سال کے بعد بین لگ جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود ملینس آف ڈالرز بنا گورنمنٹ کی کسی سپورٹ کے پاکستان آ جاتے. اسی طرح ہماری بلاگنگ انڈسٹری ہے، ہماری گرافکس ڈیزائننگ کی انڈسٹری ہے، یعنی ہماری جو اس طرح سے ایک طرح سے بالکل ایک ورچوئل ورلڈ کی جو انڈسٹری ہے، جو کہ بالکل نوجوانوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، یہ بغیر کسی گورنمنٹ کے سپورٹ کے ہے. انفیکٹ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جہاں جہاں حکومت کو، جہاں جہاں گورنمنٹ کو، چاہے وہ یہ موجودہ حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو، جہاں جہاں موقع ملا انہوں نے بین لگائے، وہاں پہ پیسے لانا مشکل سے مشکل کیا، اور جو پیسے آ بھی جائیں تو اس پر بھی ٹیکس لگا دیا. تو اب ان سب چیزوں کے باوجود، بغیر گورنمنٹ کے ہیلپ کیے، الٹا گورنمنٹ کے کام بگاڑنے کے باوجود، پاکستان فری لانسنگ میں، یوٹیوب انڈسٹری میں، بلاگنگ انڈسٹری میں، ایفیلیٹ انڈسٹری میں کافی آگے بڑھ رہا ہے. تو اب ایسے نوجوان کو، ایسے شخص کو اب جمہوریت میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ بھئی لوگوں کو پتہ ہے کہ بھلے ہی اب حکومت جو ہے، بھلے ہی اب جو جمہوریت سے بننے والی حکومت ہے، وہ بھلے ہی ہمارے اوپر سوالیہ نشان کھڑی کر دے، وہ ہمارے لیے بھلے ہی آبسٹیکلس ہٹانے کے بجائے الٹا لگاتے چلے جائیں،
ہمیں پتہ ہے کہ نوجوان جو ہیں انہیں اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا. تو اب کیا ضرورت ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ایک لیڈنگ انڈسٹری کو چھوڑ کے گلی گلی نگر نگر نکل جائے اور یہ ساری جدوجہد کرے. وہ آرام سے اپنا کسی بھی طریقے سے، وہ یوٹیوب انڈسٹری ہے، فری لانسنگ انڈسٹری ہے، ایفیلیٹ انڈسٹری ہے، یہ سب بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہیں. اور حکومت کو جہاں موقع مل، جمہوریت سے بننے والی حکومت کو اکثریت جو کہ نوجوانوں کی سپورٹ چاہتی ہے، جو کہ 60% کی سپورٹ چاہتی ہے، اسی حکومت کو جہاں موقع ملا اس نے ٹانگ اڑائی کام میں. تو کیا ان سب باتوں کے باوجود اب کیا ضرورت ہے کہ جمہوریت کو یا تو کوئی بندہ سپورٹ کرے یا نوجوان سپورٹ کریں یا نوجوان اس کے اندر آئیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں جمہوریت کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر نوجوان وہ آ کر ایوان کا حصہ بن جائے، پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے. میں نے آپ سے عرض کی کہ جمہوریت صرف پارلیمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پارلیمنٹ کے باہر جو عوام ہیں وہ اس جمہوری نظام کا حصہ ہوتے ہیں. جب الیکشن والے دن سب ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، جب سیاسی پارٹیز اپنی کمپین میں اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، مخالفین کو تنقید بھی کرتے ہیں. اب وہ جس نوجوان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جسے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی، اور بغیر گورنمنٹ کی سپورٹ کے وہ نوجوان جو فری لانسنگ میں یا دیگر چیزوں میں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں جمہوری نظام کا حصہ بننے کی کیا ضرورت ہے. چیزوں کی اہمیت کو آپ دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کی اہمیت کیا ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ کی حکومت کی جانب سے آپ کی سرپرستی نہیں ہوتی، آپ یہ کہیں کہ میں جمہوری نظام کا حصہ کیوں بنوں، تو آپ یہ سوچیے کہ اگر یہ جمہوری نظام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. آمیریت، مارشل لا، بادشاہت، اس میں تو شاید آپ اپنا یہ فری لانس بزنس بھی نہ کر پائیں. جمہوریت میں کم سے کم آپ کو، اگر حکومت سرپرستی نہیں کر رہی تو حکومت آپ کو یہ آزادی تو دیتی ہے کہ آپ اپنا یہ کام جاری رکھ سکتے ہیں. اگر حکمران سرپرستی نہیں کر رہے تو آپ کے کام میں رکاوٹ بھی نہیں بن رہی. لیکن اگر یہ جمہوری نظام نہ ہو تو پھر یقیناً بہت ساری ایسی پابندیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اپنے اس کام کو جاری نہیں رکھا جا سکے گا. لہٰذا ہر شخص جمہوریت کا حصہ بنے، اس لیے کہ جمہوریت کا متبادل ماشاء اللہ ہے، بادشاہت ہے، اور ان نظاموں میں انسانی حقوق، ریاست کے افراد کے حقوق وہ سلب ہو جاتے ہیں. اس لیے اس جمہوری نظام کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے کاموں کو جاری رکھ سکیں، بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں. شاہنور، آپ نے بہت آج اہم سوالات پر گفتگو کی، اور پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مسلسل یہ عمل کہ نوجوانوں میں جمہوریت، جمہوری اقدار، اس کے فروغ کے لیے گفتگو کی جائے، سیمینارز ہوں، تقریری مقابلے ہوں، سوشل میڈیا پر کمپین ہو، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم اس قوم کو ان کے حقوق بتائیں، اس قوم کو ان کے فرائض بتائیں. جب ہم اپنے حقوق سے آگاہ، ہم ایک جانب اپنے حق کا مطالبہ کریں، دوسری جانب اپنا فرض ادا کریں، تو یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ ہوگا. پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن حق اور فرض کی آگہی کے اس سفر کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. شاہنور، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے وقت نکالا، اور پھر جلد کسی اور عنوان کے تحت جو نوجوانوں سے متعلق ہی ہوگا، کسی اور عنوان کے تحت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.